اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8 آپ کو یاد ہوگا میرا پریویس لیکچر جو تھا آپ کا چیپٹر 1 کے سلسلے میں تھا، جو آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان تھا۔ اس کو تھوڑا سا میں ریوائز کر رہی ہوں۔ اس میں نے سب سے پہلے آپ کو واٹ از دا میننگس آف آئیڈیالوجی سمجھائی تھی کہ میننگس کیا ہوتی ہیں، آئیڈیالوجی کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کو کام بھی دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اسلامک سوسائٹی کی ڈیفینیشن بھی دی تھی اور آپ سے کہا تھا رائٹ آ شارٹ نوٹ اینڈ اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ اسلامک سوسائٹی کے اوپر ایک آپ اسلامی معاشرے کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹس لکھیے، اور یہ نوٹس آپ کا پیراگراف ہی ہے، اور اسی پیراگراف میں سے آپ نے تھوڑا بہت شوٹ کر کے دیکھیے۔ اس پیراگراف کو آپ نے، جو پیراگراف نمبر 3 ہے آپ کا، جو پیراگراف نمبر 3 ہے آپ کا اسلامک سوسائٹی کا جو پیراگراف نمبر 3 ہے آپ کی کتاب کا، پیج نمبر آپ کا ہے 5۔ یہیں سے آپ نے اس شارٹ نوٹ کو اٹھانا ہے اور لکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو چیز سمجھائی تھی، آپ کا کوشچن نمبر 3 جو سمجھایا تھا میں نے آپ کو، وہ سمجھایا تھا میں نے کہ واٹ آر دا سورس آف این اسلامک آئیڈیالوجی، کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے ماخذ اور سورس کیا ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو چیزیں سمجھائی تھی، اسلامک آئیڈیالوجی کے سورس سمجھائے تھے، تو اس کے لیے آپ کو آنسر کے لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ سینٹر ہیڈنگ ڈالیں گے دا سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ دا سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی کا پورا پیراگراف آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کے 3 سورسز ہیں ہمارے پاس۔ دا ہولی قرآن، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دا ہولی قرآن شروع کیا تھا۔ دا ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسس آف اسلام۔ اسلام کا جو مستقل ذریعہ ہے سمجھنے کا، یا اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ذریعہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، قرآن ہے۔ یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے، یہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، اور دا پیپل کنسرننگ کیا نام ہے اکنامیکل پرابلم بھی ہماری حل کرتا ہے، اور تمام چیزیں اور لاز بھی ہمیں بتاتا ہے۔ آئیڈیالوجی سسٹینیبل، یعنی کہ ہمیں بامقصد اور بالکل برداشت کا مادہ دیتا ہے، پیسفل رہنے کی کوشش بتاتا ہے ہمیں، پرپسفل بامقصد ہمیں بتاتا ہے، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، کہ قرآن کریم ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہمارے لیے موجود ہیں۔ اسی لیے اسے کہا گیا دا قرآن از دا پرماننٹ بیسس آف اسلام۔ اسلام کا مستقل ذریعہ آئیڈیالوجی کا، اسلام کو ڈیفائن کرنے کا، اسلام کی رہنمائی کرنے کا، یعنی کہ گائیڈنس آف ڈیوائن آئیڈیالوجی جو ہے ہمارے پاس دا ہولی قرآن ہے۔ دا ہولی قرآن کے بعد جو دوسرا سورس ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سنہ۔ سنہ کیا ہے؟ سنہ کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elaborated the directions of the Islamic word and deed، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکامات کو، یعنی کہ elaborated تفصیلی وسیع معنوں میں، انجیکشن احکامات جو تھے انہیں ہمیں بتایا ورڈز میں، ورڈ یعنی کہ اپنے الفاظ میں ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز قائم کرو، جس طرح سے میں پڑھتا ہوں اس طرح سے نماز ادا کرو، یہ بھی ہمارے ہولی پروفٹ نے کہا۔ تو اس کو قرآن کا، ہمارے پاس قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو یہ ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے دا ڈیٹیل ایکسپلینیشنز آف دا teaching of the Islam, our Quran is found in the Sunnah, which is the essential source of Islamic آئیڈیالوجی کے لیں، یعنی کہ سنہ جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، جو کچھ احکامات ہمیں قرآن میں دیے گئے، جو کچھ ہمیں قرآن میں بتایا گیا، اس کو سنہ جو ہے ہمیں ایکسپلین کرتا ہے اور بتاتا ہے ہمیں، کہ سنت کے ذریعے ہمیں اس کی تمام تفصیلی ٹیچنگ، یعنی کہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں آف دا اسلام۔ اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ our holy prophet the found of the sunnah which is the essential source، یعنی کہ ایک مستقل سورس ہے اور ایک ایسی سورس ہے کہ جس سے کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اب کہا جاتا ہے کہ سنہ از اے عربک ٹرم کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے، عربی اصطلاح ہے، عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دا قرآن کی آؤٹ لائن اینڈ دا تمام چیزیں جو قرآن میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید گائیڈ کیا، وضاحت کی اور ہمیں بتایا۔ اب یہاں پر دیکھیں فاؤنڈیشن آف دا پرنسپل آف دا اسلام دا پرے، یعنی کہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی جن بنیاد جن چیزوں پر ہے اس کو ہمیں بتایا گیا، جیسے پرے ہے یعنی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، چیئرٹی ہے یعنی زکوٰۃ، چیئرٹی یعنی صدقہ و خیرات ہے، حج ہے جسے پروگرام بھی کہا جاتا ہے، ہیو بین ایلیبریٹڈ بائی دا پروفٹ۔ اور ان تمام چیزوں کو قرآن کریم میں
تفصیل بتایا گیا ہے، ان کے احکامات دیے گئے ہیں، ان کی وضاحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہ میں کی. یعنی کہ سنہ ایک ایسا ریسورسز ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہمیں اسلام کی باحسن خوبی وضاحت کرتا ہے، ہمیں قرآن کی دا آؤٹ لائن آف دا قرآن، دا بارڈر آف دا پرنسپل بتاتا ہے ہمیں. اسی طرح سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو اسلام کے پلر ہیں، پلر آف اسلام ہیں، ان کی بھی وضاحت کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تیسرا سورس جو ہے ہمارا وہ ہے ٹریڈیشن اینڈ دا کلچر ویلیو. دیکھیں جہاں بھی آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے اور ٹریڈیشن یعنی کہ رسم و رواج بھی آپ کے آتے ہیں، کلچر یعنی آپ کی ثقافت بھی آتی ہے، اور ان چیزوں کو جس ریلیجن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اسی ریلیجن کے اثرات بھی آپ کی انہی چیزوں میں یعنی ٹریڈیشن رسم و رواج میں بھی نظر آئیں گے، کلچر میں بھی نظر آئیں گے. اور یہ ویلیوز آپ کی جو ہیں یہ آپ کے آئیڈیالوجی کو بھی ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کے نظریے کو بھی ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کی ویلیوز بھی بتاتی ہیں کیا ہیں. کہ تو کہا جائے دا ویلیوز آف دا ٹریڈیشن سچ ایز فیسٹیول گیدرنگز اینڈ سیریمنیز وچ ڈو ناٹ رن کمپوز، ٹھیک ہے، اپوزٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. یعنی کہ اگر ہمارا تعلق اسلام سے ہے تو ہماری سیریمنیز جو ہیں یعنی ہماری تقریبات جو ہیں، ہماری جو رسم و رواج جو ہیں وہ اسلام کے اپوزٹ نہیں چل سکتی، بلکہ انہیں اسلام سے ہی تابع ہونا ہے. آف دا اسلام آر دا allow to be followed by the Muslims in their respective regions. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتاتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، باحثیت مسلمان ہیں، تو اپنی ٹریڈیشن میں، اپنے کلچر میں، اپنے فیسٹیولز میں، اپنی سیریمنیز میں، اپنی ٹوگیدرز میں انہیں اسلامی ویلیوز کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے ان اصولوں کو اپنائیں اپنے رہن سہن کے عام اصولوں میں. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے تابع نہیں ہوتے. تو یہاں میں نے آپ کو سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی میں 3 چیزیں آپ کو ایکسپلین کی. نمبر 1 ہولی قرآن، پرماننٹ بیسس آف اسلام کی. دا سنہ عربک ٹرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلیبریٹڈ اینڈ انجیکشن یعنی تفصیلی وضاحت ہے پرنسپل آف اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو تیسرا جو ماخذ بتایا ٹریڈیشنز اینڈ کلچر ویلیوز، کہ ہماری ٹریڈیشنز یعنی ہماری رسم و رواج کیا ہیں، ہماری کلچر ویلیوز کیا ہے، اور اس میں اسلام ہمارے ساتھ کہاں تک ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری کوئی بھی سیریمنی، کوئی بھی جو فیسٹیول ہے، جو بھی گیدرنگ ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کو ہم اسلام کے اپوزٹ نہیں چلا سکتے، اسلام سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے. ہماری ویلیوز میں ہماری اگر آپ میرج سیریمنی دیکھیں، آپ انڈیپینڈنس ڈے دیکھیں، آپ ہمارے فیسٹیول دیکھیں، عید الاضحیٰ دیکھیں، عید الفطر دیکھیں، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے فیسٹیول دیکھیں، تو ان سب میں اسلام ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور اسلام ہی رنگ نظر آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھائی گئی تھیں. آئیے اب میں آپ کو دوبارہ سے کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کام کرنے کا طریقہ کیا تھا. تو ہمارے پاس کوشچن موجود ہے. کوشچن ہے ہمارے پاس، دیکھیے کوشچن موجود ہے ہمارے پاس. آپ کو یہ کام جو ہے وہ دکھایا بھی گیا تھا، آپ کو بتایا بھی گیا تھا. دیکھیں What are the sources of an Islamic ideology؟ یہ آپ کو سوال دیا گیا تھا. آپ نے فرسٹ کوشچن کی سینٹر ہیڈنگ ڈالنی ہے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. کتاب کے پیج سے آپ کو سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی کا پورا پیراگراف لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دا ہولی قرآن کی ہیڈنگ ڈالنی ہے کر کے. دا ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسس سے لگا کر لیول تک رکھنا ہے، لائف تک رکھنا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک لکھنا ہے. اس کو پورا پیراگراف لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سنہ کو کمپلیٹ لکھنا ہے. اور سنہ کے بعد دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا پوائنٹ جو آ رہا ہے ہولی قرآن کے بعد وہ ہے سنہ ہے. سنہ کو بھی آپ نے پورا پیراگراف لکھنا ہے آپ کو اس سوال کے آنسر میں. اور پھر اس کے بعد آپ کی تیسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ٹریڈیشن اینڈ دا کلچر ویلیوز. یہ بھی آپ کو اپنی کتاب سے کمپلیٹ لکھنا ہے. اس طرح سے آپ کے 3 کوشچنس تیار ہوں گے. سب سے پہلا کوشچن ہوگا واٹ آر دا میننگس آف اسلامک آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی میننگس لکھنا ہے. پھر آپ کو میں نے ڈیفائنڈ دا اسلامک سوسائٹی کی ڈیفینیشن دی تھی. اس کے ساتھ ہی آپ کو سوال دیا تھا واٹ اینڈ رائٹ آر نوٹ اینڈ اسلامک سوسائٹی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو کتاب کا پیراگراف نمبر 3 جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے. اس طرح سے آپ کے یہ 3 سوال بنتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا سگنیفیکنٹ آف آئیڈیالوجی.